قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اچھا اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز ضرور ہوگی. صلی اللہ رسول الکریم آباد. حدیث و بارکہ سنی آپ نے. ابو درداء ام درداء دو بڑے مشہور صحابی اور صحابیہ ہیں، اپنی بیٹی کے نام سے مشہور ہیں. یہ درداء ان کی بیٹی کا نام ابو درداء ام درداء. فرماتے ہیں قیامت کے دن جو نام اعمال لگے گا اس میں سب سے زیادہ وزن اچھی اخلاق کا ہوگا. نفلی اعمال میں نفل روزہ رکھتا ہے، نفل نماز پڑھتا ہے، نفل حج کرتا ہے. فرائض کا مقابلہ نہیں ہوتا کیونکہ فرض اور واجب اس کا اسٹیٹس بہت اونچا ہے. اگر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ایک فرض کو پورا کرنے کے لیے 70 نفل لگیں گے. 70 نفل سے ایک فرض کی تکمیل ہوگی. تو فرض بہت اونچا ہے. رمضان کی خصوصیات میں سے ہے کہ وہاں کوئی چیز نفلی ہے ہی نہیں، ہر چیز فرض شمار ہوگی. نفلی اعمال میں اچھے اخلاق، اسے کے اخلاق کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہے، اور نفلی عبادت کا آپ کے ساتھ ہے. آپ نماز اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، نفلی پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں. اخلاق وہ ہوتا ہے جو دوسرے کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے، اس کا نام اخلاق ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ عظیم الشان اخلاق والے ہیں. خلق عظیم ہے، خلق عظیم، خلق عظیم. ایک ہوتا ہے اخلاق، ایک ہوتا ہے حسن اخلاق، ایک ہوتا ہے خلق عظیم. تینوں میں فرق ہے. اخلاق ہے جیسے اس نے کیا ویسے آپ نے کر دیا، یہ عام اخلاق. خلق حسن یہ ہے کہ اگلی کی غلطی کو معاف کر دیا. خلق عظیم یہ ہے کہ اس پر احسان بھی کر دیا. انک لعلی خلق عظیم. آپ بڑے عظیم اخلاق والے ہیں. آپ دیکھ لیں اس طرح کی زندگی کو. این اس وقت جب مکہ فتح ہو رہا ہے اور صحابہ اکرام میں جوش جذبہ ہے اس بات کا کہ ہم بدلہ لیں گے. الیوم یوم الملحمہ کی آوازیں لگتی تھی رات کو کہ آج کا جو دن ہے وہ جنگ کا دن ہے، بدلے کا دن ہے. آوازیں لگ رہی این اس وقت وسلم کی آواز گونجتی ہے رات کے اندھیرے میں کہ آپ رات کی طرف پہنچے. تو کیا بات گونجتی ہے؟ الیوم یوم المرحمہ. آج رحمت کا دن ہے. آج رحمت کی دن فرمایا. الیوم یوم المرحمہ. آج رحمت کے دن. لا تثریب علیکم الیوم. تم پر کوئی الزام نہیں، سب معافی. تو اخلاق کا تعلق دوسرے کی ذات کے ساتھ ہے. آپ اس کا فائدہ دوسرے کو ہوتا ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس. بہترین انسان وہ جو دوسرے کو نفع پہنچائے. بہترین انسان. آپ ایسا کام کرتے ہیں اگلے کو، آپ اگلے سے اخلاق برتتے ہیں، محبت سے پیش آتے ہیں، کی کڑوی کسیلی بات کو برداشت کر لیتے ہیں. خاندانوں میں توڑ اور جوڑ اس کی بنیاد صرف یہی ہے. اس نے ایسا کیا ہم بھی ایسے کریں گے. کبھی بھی جوڑ پیدا نہیں ہوگا اس خاندان، کمال ہی پیدا نہیں. کیسے پیدا ہوگا؟ ویسا کریں گے نہیں، ہم پھر بھی اچھا ہی کریں گے، جوڑ پیدا ہو جائے گا. ان کو شرمندگی ہو جائے گی، احساس ہو جائے گا. اگر زبان سے اقرار نہیں بھی کریں گے تو دل میں کم از کم انسان ہے، ندامت ہوگی یار ہم نے یہ کیا اور انہیں آگے سے یہ کیا.
خاندانوں میں آج توڑ کی بنیاد امت میں بھی توڑی تھی بدخلقی کی وجہ سے. سب پہ توڑ تو اب خود بدخلقی. پڑوسی کے ساتھ اخلاق نہیں, دکاندار کا دکاندار کے ساتھ نہیں, تاجر کا تاجر کے ساتھ نہیں, بھائی کا بھائی کے ساتھ نہیں, اولاد کا والدین, والدین کا اولاد, والدین کا بھی اولاد کے ساتھ اخلاق نہیں. ہر وقت ذلیل کرنے پر جڑے, تو ایسا ہے وہ ایسا ہے, تو اسے کیا ہو رہا, بد دعائیں دے رہے ہیں. یہ اخلاق ہے, یہ اخلاق ہے. اور اس کو حوصلہ دو, آپ کا صدقہ جاریہ ہے. ہمارے والد رحمۃ اللہ علیہ, ہم نے دیکھا, ہم فٹ بال کے بہت شوقین تھے, یہاں مشہور ہے ہمارا فٹ بال کھیلنا پورے شہر. تو گھر میں فٹ بال کھیلتے تو برتن توڑ دیتے تھے, لازمی بات ہے, ادھر مارا ادھر مارا, برتن ٹوٹ گئے. والدہ ناراض ہوتی, دیکھو برتن توڑ دیے. مٹی کے برتن زیادہ استعمال ہوتے تھے, یا چینی والی مٹی کے, کوئی پیالے, وہی چیزیں. والد صاحب فرماتے یہ کافر کی گردن توڑے گا, مشق کر رہا ہے گردن توڑنے کی, مشق کر رہا ہے, مشق کر رہا ہے. بچہ رو رہا ہے, نہیں رو رہا ہے, فرمایا اس کا پھیپڑا قوی ہے, اس سے قوت پیدا ہوتی ہے, اچھی آواز ہے اس کی, بہت زور سے بولے گا. اولادوں کو چھوٹی چھوٹی بات پر تان و تشریح کرنا, یہ آج والدین نے وتیرہ بنایا ہوا ہے. مارنا پیٹنا, یعنی اولاد اپنا غم اپنے والدین سے شیئر نہیں کر سکتی, جبکہ اس غم کا شیئر اس کو والدین سے ہی کرنا چاہیے, وہ غیروں سے کرتی ہے. آپ کی اولاد کے عیب غیروں کے ہاتھ آ رہے ہیں, آپ بس پوچھے فلائی, ہاں میں تمجھ سے بات نہیں کر, ایسا تھوڑی. دوستی ہونی چاہیے, آپ سے کہے مجھے یہ مشکل پیش آ گئی, تو آپ اس مشکل سے نکالیں اس کو, کوئی بات نہیں. دنیا میں سبھی مشکل میں پھنس جاتے, مل جل کر نکالا جاتا ہے. تو اخلاق کا عجیب و غریب نتائج ہے. اگر اخلاق بڑھتا جائے, حسن اخلاق, اس لیے اتنا وزن ہے نامہ اعمال میں, سب سے زیادہ وزن حسن اخلاق کا رکھا ہے, اسی وجہ سے, کیونکہ حسن اخلاق میں آپ کو تکلیف برداشت کرنی پڑے گی. لیکن پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کر آپ کے چہرے سے کبھی مسکراہٹ نہیں جاتے, کیسے کیسے ہم اور سب میں کیسی کیسی باتیں سننے میں آتی ہیں. بخاری شریف میں آتا ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے مکہ کی گلیوں سے, لوگ گالیاں دیتے تھے, کبھی کوئی کچھ, کوئی مجنون, پاگل, پتہ نہیں کیا کچھ کہتے تھے. تو صحابہ کرام اب تھوڑے سے تھے, کمزور بھی تھے, انہیں بہت غصہ بہت آتا تھا, عاشق تھے نا, کہتے تھے بس جان دے دیں کہ زبان کھینچ لیں. رسول اللہ سے کہتے اللہ کے نبی دیکھو کیسے گالیاں دے رہے ہیں. آپ مسکرا کے فرماتے یسبون مذممن, یہ کسی قابل مذمت کو گالی دے رہے ہیں, انا محمد ہوں, میں تو محمد ہوں. محمد کا معنی ہے جس کی تعریفیں کی جائے. ایسے صحابہ کا ذہن کیسے تبدیل کر دیتے, کہا یہ جس کو کہہ رہے ہیں پاگل مجھے, میں تو نہیں ہوں نا, مجھے تفریق ہو رہا, میں تو محمد ہوں. محمد وہ زمین آسمان میں ہر جگہ جس کی بار بار تعریفیں کی جائے, محمد اسے کہتے ہیں. ایک بار نہیں, بار بار. جس وقت پوری دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جس میں پیغمبر سلام کی تعریف نہ ہوتی اور آپ پر درود نہ بھیجا جاتا, کوئی لمحہ نہیں پورے عالم. انا محمد ہوں, محمد ہوں, کسی اور کو کہہ رہا ہے. اخلاق ہے عقل کی, اس کو برداشت کر کے پھر بھی آپ اپنے طرف سے اس میں اخلاق اچھائی کا ثبوت دیں, اس کا نام اخلاق ہے, بدلے ادلے کا نہیں ہے. اس کا اس لیے اتنا زیادہ وزن رکھا ہے اس کا نام اعمال, اس میں اخلاق. اس لیے دوسرے کی ایذا پر صبر کرنے کے نام اخلاق ہے. حضرت خان بھی فرماتے ہیں تو ایذا پر صبر کرو, بس چھوڑ جاتا ہے, کوئی بات نہیں. اب وہاں پوچھو گے تو نے یہ کہا, یوں کہا, یہ کہا, کیا دو دفعہ کرو تو ہو گیا کیا کیا. اس لیے چغل خور کو فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سو چغل خور, کیونکہ اصل یہ چغل خور اس نے تو بات کہہ دی, اس لیے پوچھائیے. اصل تکلیف دینے والے یہ بدماش بیچ میں جو یہ ہے, یہ چغل خور اصل ہے.
بزرگوں نے بڑی پیاری مثال دی، کسی نے تیر مارا، آپ کو تیر رستے میں گر گیا، اگلے نے اٹھا کے لا کے مار دیا یار یہ مارا تھا، تو اصل مجرم کون ہے؟ یہ بیچ والا ہے۔ یہ فرمایا کہ لا تدخل جنت النمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ چغل خوروں کی بات نہیں سننی چاہیے کہ چپ کرو۔ تو اتنا غیرت مند تھا، میرے بارے میں سنا تو 4 تھپڑ مارتا نا اس کو تو میرا دوست بنا پھرتا، مجھے آگے کوئی تکلیف دیتا ہے۔ میرے پہ ہاں اصول ہے، اللہ کا شکر ہے 30-40 سال ہو گئے مدرسے میں، میرے تک کسی کا شکایت لانا آسان نہیں ہے، وہ خود پھنس جاتا ہے اس کو ایسے میں منطقی فلسفی انداز میں وکیل بھی حیران ہو جاتے ہیں، جج بھی میں ایسے بتا دیتا ہوں، ذرا پریشان ہے بھائی تو مجھے کیوں ایزا پہنچا رہا ہے؟ ٹھیک ہے کہہ دی ہوگی، پتہ نہیں کسی نے کوئی بات نقل کی ہوگی، بیچارے نے کہہ دی بس۔ یہ بھی عجیب ہے، یہ بھی عجیب، دونوں طرف باتیں بچاتی جو فلانا آپ کو ایسے کہہ رہا چھو اس کی ایسی کی طرح کہتا وہ آپ کو ایسی تیسی کہہ رہا تھا، یہ بھی طریقہ کار عجیب بات ہے۔ اس لیے لا تدخل جنت النمام، چغل خور جنت میں ہی جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت دن اگر کوشش کرے انسان خلاف کرتا، ہاں کہیں ضرورت ہو تنبیہ کرنے کی وہ الگ بات ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ غصے کے وقت تنبیہ بھی نہ کرو، جب تمہارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اب تنبیہ کرو، اب صحیح تنبیہ کرو گے، ورنہ غصے میں تو تمہارا خود اپنے ہوش ٹھکانے میں نہیں ہے۔ یہ عجیب ہے، ہمارا خود ہوش ٹھکانے میں نہیں ہے۔ تو فرمایا ہٹ جاؤ وہاں سے، جب آپ کو کسی پر غصہ ہو ہٹ جاؤ، آپ بعد میں ملو کر یار آپ نے زیادتی کی، آپ نے ایسے بات کی تو ٹھیک نہیں۔ یہ ہے اس وقت کہو گے، گالی دو گے، گلوچ کرو گے، ہاتھ پاؤں چلاؤ گے اور مسئلہ بڑھ جائے گا، مسئلہ گھٹے گا نہیں۔ اولاد ہے اس کو مارو گے، پیٹو گے، زخمی کرو گے، کئیوں نے معذور کر دی اپنے اولاد کو، ایسا بھی کیا، ایسی کوئی چیز ماری کہ بیچارہ زندگی بھر کے ماں پر روتے پھرتے ہیں۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، غصہ ہوتا ہے، انسان ہے، علاج بتاؤ تو نہیں نافذ کرو، استاد غصہ ہے شرمندگی کرو، بعد میں ہاں آ جا بچے، اب اس کو جو سزا دے گا تو غلطی کے مطابق دے گا، ورنہ اپنا نفس حظ نفس شامل ہو جائے گا، انسان کا نفس شامل ہو جائے گا۔ یا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔